السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے حفیظ اللہ نیازی کے بلاگ کے توسط سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے 4 وزرائے اعظم، کہانی مختلف، انجام یکساں۔ تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ناظرین، وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کذب کا تسلسل برقرار رکھا۔ میرے حوالے سے آج پریشر میں صریحاً غلط بیانی کی۔ اس سے پہلے میرے بیٹے کے حوالے سے دروغ گوئی سے کام لیا۔ بدقسمتی سے اب یہ ان کی عادت کا اسیر بن چکا ہے۔ نواز شریف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے مفادات اور ان کے جھوٹ کو پروان چڑھانے میں عمران خان کا ہر اول دستہ بنا، تب سے اپنی سیاست خود فریبی پر استوار کر چکا ہے۔ مکافات عمل، ایک ایک مد میں عمران خان اپنے کیے کا بھر رہا ہے۔ 27 اکتوبر 2022 کو جنرل ندیم انجم سابق DGISI نے پریس کانفرنس کی تو 2 فکروں میں اگلی 2 دہائیوں کا نقشہ کھینچا۔ جنوری 2021 میں عسکری قیادت نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا اور بتایا کہ یہ فیصلہ اگلے 18 سال تک نافذ العمل رہے گا۔ سلیس زبان میں، عسکری قیادت نے جنوری 2011 میں عمران خان سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کا رہنما اصول ایک ہی، حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ ایک ادارتی فیصلہ رہتا ہے۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں 2014 سے سیاست نہیں، ریاست بچاؤ کے نام پر نواز شریف نے سیاست کی بےکنی شروع کی تو تب بھی یہی موقف تھا، عسکری قیادت تبدیل ہو جائے گی مگر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگرچہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم شریف اپنے دستے مبارک سے کریں گے، نئے چیف نے معاملہ وہیں سے شروع کرنا اور آگے بڑھانا ہے جہاں سے راحیل صاحب چھوڑ کر جائیں گے۔ دسمبر 2021 سے مسلم لیگ نون کی قیادت سے دوبارہ یہی گوش گزار کیا کہ جنرل فیض نئے چیف بنے۔ جنرل عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد یا جنرل اظہر وغیرہ جو کوئی بھی عمران خان کے متعلق فیصلہ ادارتی ہے، آپ کو فقط استعمال کیا جائے گا۔ ماضی میں وزیر اعظموں کی اکھاڑ پچھاڑ کے بے شمار ماڈل، 3 ماڈل قابل توجہ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے سازشی جنگ کرنے والے بانی بنگلہ دیشی شیخ مجیب الرحمان کو 4 سال اقتدار ضرور ملا۔ 15 اگست 1975 کو ماں اہل و عیال بھیانک انجام کو پہنچ کر ہی دھم لیا۔ عوامی لیگ 20 سال بعد اقتدار میں آئے تو جو پنجے نہ گاڑ سکی، بالآخر آج قصہ پارینہ بن چکی ہے کہ مجیب سوچ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے بعد بے نظیر کی قیادت میں لولی لنگڑی پارٹی کو 12 سال بعد 1988 میں اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کے بعد مخلوط اور مشروط اقتدار ملا۔ آج پیپلز پارٹی تیسری دفعہ اقتدار میں ہے مگر اپنی شناخت اور بھٹو صاحب کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ فلسفے سے یکسر محروم ہے۔ 1999 میں نواز شریف صاحب کو ہتک آمیز طریقے سے عسکری قیادت نے بنفس نفیس گرفتار کیا، پھر دربدر رکھا، واپسی ہوئی تو 14 سال بعد اقتدار ملا ضرور۔ 9 ماہ بعد اپریل 2014 سے ریاست بچانے کے نام پر اسٹیبلشمنٹ نے بذریعہ عمران خان اقتدار پر شب و خون مار ڈالا، واپسی ہوئی تو 14 سال بعد اقتدار ملا ضرور۔ 9 ماہ بعد اپریل 2014 سے ریاست بچانے کے نام پر اسٹیبلشمنٹ نے بذریعہ عمران خان اقتدار پر شب و خون مار دیا۔ گریڈ 19 کے تحت اپنے ماتحت افسروں کے سامنے خاندان سمیت ملزم بن کر پیش ہونا پڑا کہ مقتدرہ کا اٹل فیصلہ تھا۔ 6 جولائی کو 10 سال اور پھر 7 سال کی قید ملی۔ آج اقتدار میں ہیں مگر اتحادی حکومت مقبول سیاست سے تہی دامن ہے۔ وطنی تاریخ میں سول ملٹری کامیابی کا ماڈل ایک ہی، وزیر اعظم شوکت عزیز یا نگران حکومت۔ ناظرین، پچھلے 3 وزرائے اعظم کے انجام سے عمران خان کا انجام کیوں کر مختلف ہوگا؟ شیخ مجیب کے خلاف اگر طلا سازش کیس، غداری کے مقدمات، بھٹو صاحب محمد احمد خان قصوری قتل میں ملزم، اصل مجرم اسٹیبلشمنٹ کی بے توقیری تھا۔ نواز شریف طیارہ اغوا اور ادارے کو کمزور سمجھنے پر انجام کو پہنچے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دن دہاڑے مہم چلائیں، کیسے اور کیوں کر بچ پائیں گے؟ جبکہ 100 ملین پاؤنڈز ایک مضبوط اور مربوط کیس ریڈی میڈ موجود ہے۔ بات حتمی کہ برطانیہ میں کرپشن، منی لانڈرنگ، نیشنل کرائم ایجنسی کی بڑی کڑی گرفت رہتی ہے اور یہ کیس NCA کا بنایا ہوا ہے۔ جب پراپرٹی ٹائکون کے 119 ملین پاؤنڈز NCA نے منی لانڈرنگ میں ضبط کیے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے پراپرٹی ٹائکون کا حسن نواز کے ایون فنڈ 18 ملین پاؤنڈ میں خریدے گئے۔ معاملے کو منی لانڈرنگ سے نتھی کرنے میں تن من دھن لگا دیا، برطانیہ میں منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد NCA شہزاد اکبر نہیں چلا رہا۔ مزید پاکستان کی براڈ شیٹ کاؤ موسی کو $17 ملین معاوضہ جرمانہ ادا کیا کہ موسوی کو نواز شریف اور اس کے بیٹوں کی غیر قانونی جائیداد
جائیداد کا سراغ لگانا تھا، ایک ایسی محنت پر ادائیگی کرنی تھی جو صحیح لا حاصل رہی۔ علیحدہ آباد کے کاوے موسی پر برطانوی عدالت نے جرمانہ لگایا تھا کہ اس نے نواز شریف کے بیٹوں کی جائیداد پر غلط الزام لگا کر عدالت کا وقت ضائع کیا۔ مجیبر رحمان بھٹو اور نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان خوش قسمت کہ جب نشانہ بنا تو 1.5 سال جنرل باجوہ کی بدنیتی ممدون معاود بنی۔ اما آباد اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے سازوں اور غیر معمولی نااہلی اور نالائکی نے جس ردی میں پڑی عمران خان کی سیاست کو 7ویں آسمان کی رفتیں بخشی۔ ناظرین، آج عمران خان کی مقبولیت اسٹیبلشمنٹ کی بدنیتی اور نالائکی کی مرہون منت ہے تو مقتدرہ کی کمزور حکمت عملی کے عمران خان کو سیاسی مضبوطی اور مقبولیت دی گئی۔ سوچ کر دل دہل جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف مقتدرہ نے ابھی اصل کھیل تو شروع ہی نہیں کیا۔ پی ٹی آئی اور حکومت مذاکرات کا تیسرا دور آج سے شروع۔ نرم گرم اتار چڑھاؤ کے باوجود معاملات پہلے سے طے سمجھے جائیں۔ مذاکراتی ٹیم اور ممکنہ فیصلوں کو عمران خان کی تائید و تمنا بھی حاصل کے موصوف کی خواہشات کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ ایک ضمنی سوال، عمران خان نے ایسی ڈیل یا مذاکرات حاصل کرنے میں 3 سال کیوں ضائع کیے؟ سیاسی بانچ پن یہ ہے تو وگرنہ 3 سال پہلے بہتر ڈیل بہت نقصان کے بغیر ممکن تھی۔ آج جبکہ احتجاجی اسلحہ بارود کا سارا خزانہ خرچ کر چکے ہیں، بے بسی اور لاچاری میں عمران خان کے ڈیل کشکول میں کوئی کتنا کچھ ڈالے گا اور کیا دیر پا بھی ہوگا یا نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ بھی آج متوقع، کڑی سزا ملنے کو ہے۔ طویل قید مذاکرات سے وقتی طور پر سزا بنی گالہ منتقلی ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف کا غصہ بے جا، عمران خان کی سزاؤں اور مشکلات کا جنرل عاصم منیر سے کوئی تعلق نہیں، یہ ادارتی فیصلہ ہے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس سے بدتر حشر کرتے۔ مذاکرات نے تو صرف عمران خان سیاست کی تجہیز و تکفین کے معاملات طے کرنے ہیں، جاری رہیں گے۔ شجرا آرمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت، طبعی آزمائی ممکن نہیں، ملٹری کورٹ سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو سزائیں۔ قطع نظر کہ سیاست کو کس قدر جھوٹ کا سہارا لینا پڑا، سزاؤں کے نتیجے میں عمران خان یا پی ٹی آئی کو نقصان نہیں، فائدہ ہی پہنچے گا۔ ناظرین، ایسے ہی کئی ہنر پہلے بھی آزمائے گئے، ہمیشہ نتیجہ صفر ہی رہا۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی درجنوں بھر سماعتیں سنی، عذرائے تفنن اشفاف ہی وزارت دفاع حکومت پاکستان کے ماتحت نہیں ہے اور وزارت دفاع کا وکیل وفاق کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کئی بار فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ افراد کے کیس کی تفصیلات مانگ چکی ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے آج عدالت کو بتایا کہ ایک آدھ تفصیل ضرور دیں گے، البتہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان سزاؤں کا جائزہ لینے کی مجاز نہیں ہے۔ آئین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ناظرین، 4 وزرائے اعظم کی مختلف کہانی اور ان کے ایک جیسے انجام پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔